वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है मेडिकल सेगमेंट है और मेडिकल सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं ब्लड डोनेशंस पे, डोनर्स पे भी और रेसिपिएंट्स पे भी जिनको ब्लड मिलता है, क्या रीजंस हैं, क्यों है, किस वजह से है, किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए और नहीं बरती तो क्या क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब हैं और दोनों डॉक्टर साहब जो हैं वो उमैर सना फाउंडेशन से हैं। हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। आज हम ब्लड डोनेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास है जी प्रोजेक्ट मैनेजर है ब्लड डोनेशन ड्राइव के डॉक्टर राहत डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं और वो डॉक्टर साहब जो हैं वो पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट यानी बच्चों के जो खून के डॉक्टर होते हैं वो, और ये भी उमैर सना फाउंडेशन से हैं। डॉक्टर साकिब साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक ठाक हैं। थैंक यू वेरी मच। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हेल्थ टीवी ने टाइम निकाला और आपके बिजी शो में टाइम निकाला। सो यू पीपल फील कि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना अहम है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सर, बिल्कुल अहम है। और रोजाना आई थिंक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हजारों के हिसाब से ब्लड डोनेट हो रहा होता है, हजारों के हिसाब से लोग ब्लड रेसिपिएंट्स होते हैं। तो मतलब इस चीज से बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे लोग जो हैं इसमें जब कुछ गलतियां हो जाती है तो इसकी वजह से दे हैव टू सफर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो मतलब ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यू नेवर नो, गॉड फॉरबिड गॉड, किसी के भी सामने सिचुएशन आ सकती है, आपके हाथ में नहीं होता। आप बाहर निकले, आपको गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको ब्लड लग जाए, आप उस वक्त आधे बेहोश होते हैं, आपको नहीं पता। यू नो यू नीड टू नो आपके, जिसे हम कहते हैं ना हमारे पर्स में सारा वक्त दिस वी कीप अ कार्ड की दिस इज आवर ब्लड ग्रुप, यू नो। और एक वक्त में होता था कि आपके पास हमेशा वो होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अक्सर लोगों से पूछा आपको ब्लड ग्रुप क्या है तो उनको पता ही नहीं होता उनका ब्लड ग्रुप क्या है। एंड दिस इज सो अमेजिंग। मतलब इंसान अपने ब्लड ग्रुप तो एटलीस्ट मालूम करके रख सकता है। ये मतलब ये प्रोग्राम हेल्थ चैनल्स का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है और इन प्रोग्राम को करने का जो मकसद है और इतने कीमती टाइम में इस तरह के इन टॉपिक्स को डिस्कस करने का और डिस्कशन में लाने का जो मकसद है वो यही है कि एक आम आदमी को, हमारे साथ एक बदकिस्मती से पूरी दुनिया का मसला है, ख़ासतौर पे थोड़ा हमारे यहाँ ये चीज़ ज़्यादा है कि जब तक कोई मसला हुआ नहीं होता तो वी टेक इट लाइट, और जब कुछ हो जाता है तो फिर 10 लोग मशवरे देते, हाँ ऐसा कर लेते। इतनी कुछ चीज़ें सिस्टम से भी अच्छी होती हैं, सरकार और गैर सरकारी तंजीमों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इत्तफाक से मेरा ड्राइविंग लाइसेंस इस्लामाबाद से बना है और मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा ब्लड ग्रुप मेंशन है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप और थैलेसीमिया का कैरियर स्टेटस शनाख्ती कार्ड में होना चाहिए। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड जो बनता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। थैलेसीमिया का कैरियर स्टेटस क्यों सर? हाँ, वो इसलिए डॉक्टर साहब के पाकिस्तान में, तो अपने नाम में शामिल कर लो। मैं वो दैट्स व्हाट आई एम क्लियरिंग यू। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी स्टैटिस्टिक्स कहती हैं, जो हमारी रिसर्च और डाटा कहता है, 7% 7% लोग कैरियर हैं थैलेसीमिया के। कैरियर, मैं थैलेसीमिया मेजर नहीं कह रहा, माइनर हैं। और अगर उनकी शादी अपने जैसों से माइनर की तरह से हो जाएगी तो मेजर का बच्चा पैदा हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में पहले ही शादियों के मसाइल दोनों तरफ से हैं। अक्सर आजकल तो एक दिलचस्प बात है कि अच्छे लड़कों को भी रिश्ते नहीं मिल रहे। ऐसा भी है लड़के भी उनको उनका मैच नहीं मिल पा रहा और लड़कों को शादी के लिए अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही या लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। तो उस मौके पे जब हम कोई निकाहनामे में थैलेसीमिया की जब गुफ्तगू शुरू करते हैं, सर ये बड़े अजीब सी टर्म होती है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। मतलब मैं आपसे एक बात कहूँ, अच्छे लड़के की डॉक्टर साहब ने बात की, सर आपको यही वजह है, अच्छा लड़का कौन होता है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने अच्छे लड़के की बात की, यही वजह है कि मुझे मेरी शादी जो थोड़ी देर से हुई ना कि अच्छे लड़कों को भी रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा जी, पर्सनली अच्छा जी, जब बात निकली है तो हम पहले अच्छा लड़की में थोड़ी सी एक जनरल बात कर रहे थे। और साहब आपने अच्छा लड़का कहा, तो अच्छा लड़का क्या होता है? देखिए, संजीदगी से अगर बात की जाए कि वो हमने ये चीज़ बड़ी गहरे अंदाज में महसूस की है कि पाकिस्तान के बड़े तालीमी इदारों से जो बच्चे, जो लड़के लड़कियां पास आउट करके निकलते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हमने देखा इंस्टीट्यूशन जो है ना वो एक ट्रेनिंग देता है, मतलब जामे कराची का ग्रूमिंग होती है। एग्जैक्टली। मेडिकल कॉलेज में जब बच्चा एंटर हुआ होता है और जब पास आउट करके निकलता है, कराची यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है, पास आउट करके निकलता है, तो प्रोडक्ट ही डिफरेंट होती है। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी IQ, उसकी, मैं सिर्फ मुआशी बात कर रहा,
میں معاشرتی بات بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, فائنینشلی اس کے پاس ایک ڈگری آ جاتی ہے, ناؤ ہی کین سیکیور اے جاب. ایک جاب ہوگی تو بیوی کو پالے گا, بچے کو پالے گا, اور اپنی خاندان کو, کنبے کو آگے لے کے چلے گا. اس میں اچھا لڑکا کہاں سے ہے؟ اس میں اچھا لڑکا وہ ہے کہ جس کو اتنا سینس ہے کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے. نہ صرف کہ تعلیم, بلکہ تعلیم عملی زندگی کے لیے حاصل کرنی ہے. اس کے بیہیویئر میں وہ تعلیم چینج لے کر آئے. اس کو وہ لڑکا وہ ہوگا جو سڑکوں پہ ٹائر نہیں جلائے گا. وہ لڑکا وہ ہوگا جو بسیں نہیں جلائے گا. وہ لڑکا وہ تعلیم حاصل کر کے نکلے گا جو اس سے روکے گا. بدقسمتی سے آپ یور اے ڈاکٹر, آئی نو, مگر اب ہماری فیمیل ڈاکٹرز بھی اس کو ایگری کر رہی ہیں. آج سے 20 سال پہلے جو اوپن میرٹ ہوا, اس سے یہ ہوا کہ موسٹلی جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنس تھے, میڈیکل کالجز, یونیورسٹیز, یہاں پہ 80% لڑکیاں جانے لگی. تو اب لڑکے جو ہیں وہ سڑکوں پہ, ڈبو سینٹروں پہ, اور جن کے باپ کے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پیسے نہیں تھے, اب وہ ڈبو سینٹر پہ نظر آتے ہیں, یا وہ ٹائر جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا پرس چھینتے ہوئے, موبائل چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ اپنا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی کیوں نہیں کرتے؟ وہ پڑھائی اپنی امپروو کیوں نہیں کرتے؟ وہ اتنے کیئرلیس کیوں اس بارے میں؟ لڑکیاں نہیں ہوتی, میں مطلب ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں, بٹ دا پوائنٹ اگر ہم اس کو ویسے لاجیکلی دیکھیں تو گرلز آر مور سیریس اباؤٹ دیئر اسٹڈیز. سو وائی آرنٹ گائز آر؟ جب آپ کمپٹیشن کسی چیز کو دیتے ہو تو آپ اس سے امپروومنٹ ایکسپیکٹ کرتے ہو, نہیں؟ تو یہ کمپلین کر دینا یا یہ کہنا کہ لڑکے پھر آگے نہیں آ رہے, تو اس میں لڑکیوں کا فالٹ نہیں ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا شارپ ہیں؟ ہاں, نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مطلب آپ کے جو ریزننگ ہے اس میں زیادہ ویٹ ہے, آپ کی بات میں زیادہ وزن ہے, آپ آئی ایگری ود یو. مگر ہر معاشرے کا اپنا نظام ہوتا ہے. پاکستانی معاشرے میں لڑکوں کو نسبتاً کم پڑھائی کے باوجود, کم مارکس کے باوجود اکوموڈیٹ کر کے ان کو خاندان اور کنبے کو چلانا پڑتا ہے. ایک لڑکے کی پڑتا تھا ماضی میں, اب تو نہیں معلوم, جو ہو رہا ہے معاملات بہت پیچیدہ ہو گئے. اس وقت یہ تھا کہ ایک لڑکا جو ہے اس نے ماں باپ کی دوا کا بھی کرنا ہے, بہن بھائیوں کی شادی اور تعلیم کا بھی کرنا ہے, اور بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے. تو ہمیں ان کو ایک پریولیج دینی پڑے گی. ہمارے معاشرے میں جو فیمیل سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ بھی, ہماری جتنے پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں وہ بھی اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اوپن میرٹ سسٹم, کہ جو زیادہ مارکس لے آئے وہ آگے آ جائے. وہ ویسے تو کہنا تو بہت اچھا لگتا ہے, جب یہی لڑکیاں ماں بنتی ہیں اور ان کے بیٹے, ان کے میاں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھا سکیں, وہ ڈبو سینٹروں میں اور ٹیٹیاں لے کے اور جناب ٹائر جلا رہے ہوتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں اوپن میرٹ ہو گیا. اگر ہمارے لڑکوں کو نسبتاً تھوڑے سے کم مارکس پہ بھی وہ پروفیشنل بن جاتے, وہ ایم ایس سی ان مائکرو بایولوجی, ایم ایس سی ان کیمیکل کر کے, کیمسٹری کر کے امریکہ میں کسی شیل کی کمپنی میں, افریقہ میں کسی آئل کمپنی کے بڑے مینیجر ہوتے تھے ہم سے 20 سال پہلے. ہمارے کولیگس اس وقت ٹاپ موسٹ پوسٹ پہ ہیں, افریقہ, امریکہ, گلف میں, ہر جگہ پہ. اب وہ لڑکیاں نکل رہی ہیں 80%. کیا کوئی لڑکی افریقہ جا کے کسی آئل فیلڈ میں کام کرے گی؟ میری ڈاکٹرز, میرے گروپ کی لڑکیاں, میری بیوی کیا نیورو سرجن بنیں گی؟ وہ کر رہی ہیں کیا وہ جو لڑکے کر رہے تھے؟ معاشرہ ہے, ہم لڑکیوں سے بالکل, ہمیں وی آنر دیم. میری 3 بیٹیاں ہیں, میری اپنی 3 بیٹیاں ہیں, آئی آنر دیم. مگر اگر میرے بیٹے جو ہیں ان کو کنبا اگر لے کے چلنا ہے, میری بیوی شادی کر کے میرے گھر آ گئی ہے, اب وہ نوکری کر کے اپنے باپ بھائی کی دوائیاں نہیں کر سکتی, اپنے بھائی کی تعلیم میں مدد نہیں کر سکتی, آپ کے ماں باپ کی دوائیاں نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے معاشرے کے حساب سے فیصلے لینے. ہاں, یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہاں اس پوائنٹ پہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر لڑکیاں کرتی بھی ہیں لیکن ہر لڑکی نہیں کرتی ہے ڈیفینیٹلی, اور شادی کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے. تو وہ خیر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی بھی چاہیے گھر چلانے کے لیے, تاکہ وہ ایک اچھی مدر بھی بنے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اب خیر جی, اس کے جو آئی تھنک ملٹیپل ڈائمینشن, ہم پول کے سوال کے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک میں چیز یہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ بچیاں آج کل میڈیکل کالجز میں زیادہ جا رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ ہر ایجوکیشنل فیلڈ میں آگے سے آگے جا رہی ہیں اور لڑکے پیچھے رہے. لڑکوں کی ایکٹیویٹی زیادہ تر اینٹی سوشل ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو کرائٹیریا, جو میچنگ اسٹینڈرڈز ان لڑکیوں کے لڑکوں کے حوالے سے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے مارجن بہت کم ہو گیا. لڑکوں کے پاس مارجن ریلیٹیولی اسکوپ فار چوزنگ اے پرٹیکولر گرل وہ زیادہ ہے, لیکن اس چوز کرنے کے پروسیس کے اندر وہ لڑکا جو پڑھنے لکھنے جاتا ہے اس کے ساتھ ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرے, کس کو چوز نہیں کرے. اور لڑکی کے اپنے اسٹینڈرڈ اتنے ہائی ہو چکے ہوتے ہیں زیادہ تعلیم کی وجہ سے, تو
تو ڈسپیرٹی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لڑکیاں مطلب اس چوز کرنے کے حوالے سے لڑکوں کی سلیکشن میں وہ بھی ایک پیچھے رہ گئی, اور لڑکا آبویسلی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں, ایجوکیشن کا رجحان ہمارے یہاں کم رہ گیا لڑکوں کے لیے ریلیٹیولی, تو جس کی وجہ سے وہ لڑکے جو کہ اگر کچھ پڑھ لیتے ہیں تو وہ اچھے لڑکوں کے زمرے میں آتے ہیں, ان کے لیے مارجن اور مطلب ہاں جی اوکے جی. اب ہم پول کے سوال کی طرف آتے ہیں. ہمارا پول کا سوال ہے, ہم بڑی آنےسٹ اپروچ پوچھ رہے ہیں, بالکل جو ہم سچی میں کرتے ہیں. اگر ہمارے گھر پہ کوئی بغیر بن بلایا مہمان اچانک سے جس طرح کہتے ہیں آ جاتا ہے, اور ہم لوگ جلدی میں کچھ سر میں کچھ کام کرنا ہے, کچھ یو نو یو ہیو ٹو سم تھنگ اور پروبلی یو آر لیونگ, اس وقت آپ جا رہے ہیں, کیا آپ بہانہ کر دیں اس سے, کیا کریں, بہانہ کریں گے آپ؟ جھوٹ بولتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, اور ہمارے بچے ہم سے یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے. اگین ہم اپنی تعلیم سے دور ہو گئے. حدیث کا مفہوم ہے کسی کے گھر جاؤ 3 بار دستک دو, اگر وہ نہ کھولے اور تمہیں معلوم ہو وہ گھر میں ہو تو بغیر برا مانے واپس آ جاؤ. مگر ہمارے پاس تو آپ کو اندازہ ہے کہ جی وہ تو مغرور ہو گئے ہیں, بدتمیز ہو گئے ہیں, اور تو دروازہ نہیں کھولا انہوں نے ہمارے لیے, اب بغیر اجازت یہ تو ہماری پتہ نہیں ایگو پہ چلا جائے گی. یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی گھر جائیں اور وہ ہمارے لیے دروازہ نہ کھولے, بس پھر تو مطلب بات ہی ختم, ریلیشن ہی ختم. جی میں نے ابھی ایسا کیا, میں ایئرپورٹ جا رہا تھا تو میری ایک عزیز میرے گھر آئی, تو میں چاہ رہا تھا اکیلے, میں کسی تعلیمی سلسلے میں جا رہا تھا, میں امی کی دعائیں لے کے اور امی کے ساتھ گلے مل کے اور بیگم سے مل کے جانا چاہ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کہا خالہ دیکھیے, محلے سے ہی آئی تھی قریب سے, کہ مجھے ایئرپورٹ جانا ہے, میں اکیلے میں والدہ سے اور اپنی بیگم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, تو اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ ابھی چلی جائیں, بعد میں آ جائیے گا. مجھے پھر بعد میں بڑا محسوس ہوا کہ شاید میں نے کوئی بد اخلاقی کی, تو میں نے ایئرپورٹ نکلنے سے پہلے ان سے فون کر کے معافی مانگی کہ خالہ برا نہیں ماننے گا, میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی, تکلیف ہوئی, مگر مجھے والدہ سے کچھ ایسی باتیں علیحدہ میں کرنی تھی تو جو اپنی بیوی اور والدہ سے کہ جو میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. تو آپ سچ بولیں اور اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. آپ واپس آ کے ان کے گھر کوئی مٹھائی لے کے چلے جائیں, کوئی تحفہ لے کے چلے جائیں, تو جھوٹ نہ بولیں بچوں کو. مطلب میں بات وہ نہیں رہتی, دوسرے کا دل خراب ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے. اگلی بار گاڈ فارورڈ آپ کی طرف سے اتنا سبھی کچھ جائے گا نا, فوراً سے پچھلا اٹھا کے دیکھا اس نے میرے ساتھ پہلے بھی یہ کیا تھا, وہ ہے ہی ایسا. مگر دیکھیے میں جھوٹ بولتا تھا پہلے, مگر جب بچے میرے بڑے ہوئے ہیں اور ان کو میں نے سکھایا جھوٹ نہیں بولنا, تو اب مجھ سے جھوٹ ان کے سامنے نہیں بولا جا رہا ہوتا. کہ جب میں نے ان کو بولا کہ جھوٹ نہیں بولو تو میں کیسے ان سے جھوٹ بولوں. تو اب میں پہلے میں جھوٹ بول دیتا تھا, کہہ دو بابا سو رہے ہیں, بابا گھر پہ نہیں ہے. اب میں ان سے کہتا ہوں جواب بتا دو, بابا ابھی نہیں آ سکتے ہیں اور بابا آپ کو خود فون کر لیں گے. مگر پھر یاد سے اس کو فون کریے, اس کے گھر چلے جائیے, اس کو اتنی ریسپیکٹ دے دیجیے کہ اگر اس کے دل میں کچھ بات رہ گئی وہی ہینڈل نہ کر پائے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں, جہاں تک سچائی کا تعلق ہے وہ تو برحق ہے, وہ بولنا چاہیے جو بھی کنسیکوینسز ہیں, کیونکہ سچائی کے کنسیکوینسز ہمیشہ پازیٹیو نکلا کرتے ہیں, جبکہ جھوٹ کے کنسیکوینسز ہمیشہ منفی ہوتے ہیں. تو جو اپروچ ہے سچائی کی, سچ بولنے کے, وقتی طور پہ ہو سکتا آپ کی ان کی پرسیپشن ایسی ہو جو آپ چیزوں کو اس طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ برا مان رہا ہے یا اس طرح کی بات ہے, لیکن ایٹ دا لانگ رن جا کے جب ظاہر ہے آپ کی اس کی اگر کوئی اس طرح کی انٹریکشن ہے جس پہ آپ کی پرسنالٹی اس کے سامنے آشکارا ہوگی گزرنے کے وقت کے ساتھ,